ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ لیں. میری انتہائی واجب القدر وغیرہ احترام جناب محمد وقار صاحب مرکزی صدر تحریک منہاج القرآن امام و دیگر تمام قائدین و فرزندان تحریک، معزز خواتین و حضرات، الحمدللہ اللہ پاک نے آج ہمیں میلاد مصطفیٰ میں ذکر مصطفیٰ سننے اور سنانے کی سعادت عطا کی. خالق کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی اور اپنی مصطفیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. الحمدللہ تحریک منہاج القرآن کا یہ اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس کے توسل سے اللہ پاک نے میلاد مصطفیٰ کے اجتماعات کو پورے عالم اسلام میں ایک تحریک کی شکل دے دی. میلاد پاک کے فروغ میں تحریک منہاج القرآن اور قائد تحریک شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت بقاؤہ القدسیہ، یہ ان کی بہت بڑی جد و جہد ہے، زندگی بھر کی سٹرگل ہے، محنت ہے، اور الحمدللہ اسی کا فیض اور ثمرہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں وہ شاہان مصطفیٰ موجود ہیں وہاں سے یہی صدا گونج رہی ہے کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، اور خدا ان دیوانوں کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے. اس ذات اقدس کا میلاد جسے اللہ پاک نے جس کے نور کو اس وقت بنایا کہ جب کچھ نہ تھا، وہ ایک تھا، کوئی دوسرا نہ تھا،
وہ خالق تھا، کوئی مخلوق نہ تھی، وہ رازق تھا، کوئی رزق مانگنے والا نہ تھا۔ فقط ایک ذات باری تعالی ہے، تخلیق کا دروازہ ابھی نہیں کھلا۔ وہ وقت کیسا وقت تھا جب کچھ نہ تھا، پھر اللہ پاک نے فَقَبَضَ قَبْضَةً مِّن نُورِهِ، اللہ نے اپنا نور اپنی مٹھی میں لیا اور اسے سامنے رکھا اور فرمایا کونی حبیبی، کہ اے میرے نور میرا محبوب بن جا، انت عشقی و انا عشق، تو میرا عشق ہے میں تیرا عشق ہوں۔ اب دو تھے کوئی تیسرا نہ تھا، وہ پہلے ایک تھا کوئی دوسرا نہ تھا، اب دو تھے کوئی تیسرا نہ تھا۔ اور یہ وہ وقت ہے جب تخلیق کا بھی آغاز نہیں ہوا۔ ایک معروف حدیث پاک امام عبدالرزاق امام بخاری کے دادا استاد، انہوں نے ایک طویل حدیث پاک نقل کی، اور اس حدیث پاک کے مطابق پھر اللہ رب العزت نے زمینوں کو، آسمانوں کو، فرشتوں کو، جنت کو، دوزخ کو، حور و قصور، ہوائیں، فضائیں، سورج، چاند، ستارے، جنات، انسان، تمام چیزوں کو اللہ پاک نے اپنے مصطفیٰ کے نور سے پیدا کیا۔ اور وہ وقت وہ ایک تھا کوئی دوسرا نہ تھا، پھر دو تھے کوئی تیسرا نہ تھا، یہاں تک کہ نہ زمین، نہ زمان، نہ مکین، نہ مقام، نہ یہاں نہ وہاں، نہ پہاڑ نہ خزاں، نہ حجر نہ شجر، نہ زیر نہ زبر، نہ اگر نہ مگر، نہ ادھر نہ ادھر، نہ پدر نہ پسر، نہ سحر نہ شجر، نہ ضرر نہ شرر، نہ ثمر نہ قمر، نہ کوئی داستان تھی، نہ کوئی کہکشاں تھی، نہ کوئی آستان تھا، نہ کوئی رازدان تھا، نہ کوئی سمندر، نہ کوئی کنارہ، نہ کوئی شرر، نہ کوئی شرارہ، نہ کوئی کنایا، نہ کوئی اشارہ، نہ سورج کا چمکنا، نہ گلوں کا مہکنا، نہ چاندنی کا چمکنا، نہ زاہدوں کی فریاد، نہ رندوں کی افتاد، نہ کفر نہ الحاد، نہ صلح نہ فساد، نہ کوئی بندن، نہ کوئی آنگن، نہ کوئی گلشن، نہ کوئی جوبن، سزائیں نہ تھیں، جزائیں نہ تھیں، عطائیں نہ تھیں، فضائیں نہ تھیں، ہوائیں نہ تھیں، ایک بنانے والا تھا، ایک بننے والا تھا، ایک سجانے والا تھا، ایک سجنے والا تھا، ایک دینے والا تھا، ایک لینے والا تھا، نہ کوئی خوشنوائی تھی، نہ کوئی رہنمائی تھی، نہ شاہی نہ گدائی تھی، نہ کوئی آشنائی تھی، پھر ہر طرف یا خدا کی خدائی تھی یا محمد کی مصطفیٰ تھی۔ وہ ایک تھا کوئی دوسرا نہ تھا، پھر دو تھے کوئی تیسرا نہ تھا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ایک میں ہوں ایک تو ہے، میں نے ابھی کوئی تیسرا نہیں بنایا، اس لیے کہ اسی میں ابھی میری رضا ہے،
کہ میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھے، نہ میرے سوا کوئی تجھے دیکھے، نہ تیرے سوا کوئی مجھے دیکھے، تو مجھے دیکھ، میں تجھے دیکھتا، میں تمہیں سوار، تم مجھے پکار، میں تمہیں صدا دوں، تم مجھے ندا دو، میں کہوں محمد، تم کہو اللہ، میں کہوں احمد، تم کہو محمود، تم اپنی محبت سے مجھے دیکھو، میں اپنی مشیت سے تمہیں دیکھوں، کوئی تیسرا نہیں بنایا تاکہ جیسا میں تجھے دیکھوں ویسا کوئی اور نہ دیکھے، جیسا تو مجھے دیکھے ویسا کوئی اور نہ دیکھے، میں تمہاری نبوت دیکھوں، تم میری وحدانیت دیکھو، میں تمہاری عبادت دیکھوں، تم میری مشیت دیکھو، میں تمہارا حسن دیکھوں، تم میرا جمال دیکھو، میں تمہاری فضل دیکھوں، تم میرا کمال دیکھو، میں تمہاری تقدیر دیکھوں، تم میری تنویر دیکھو، میں تمہارا بیان دیکھوں، تم میرا انعام دیکھو، میں تمہارا رکوع دیکھوں، تم میرا وجود دیکھو، میں تمہارا سجدہ دیکھوں، تم میرا جلوہ دیکھو، میں تمہارا تشہد دیکھوں، تم میرا تقدس دیکھو، میں عابد کہوں، تم معبود کہو، میں ساجد کہوں، تم مسجود کہو، تیسرا بنایا ہی نہیں تاکہ جیسا میں دیکھوں ویسا کوئی نہ دیکھے، جیسا تم دیکھو ویسا کوئی نہ دیکھے، میرے مصطفیٰ جو میرے بعد تیرے بعد آئیں گے وہ بھی مجھے دیکھیں گے، مگر ان کا دیکھنا اور ہوگا، ایک موسیٰ ہوگا جو میری صفات کی تجلی دیکھے گا، وہ بھی براہ راست نہیں دیکھے گا، وہ بھی براہ راست نہیں دیکھے گا، میری صفات کی تجلی دیکھے گا، میری صفات کی تجلی دیکھے گا۔ ارے لوگو، ایک موسیٰ ہے جو دور سے دیکھ رہے ہیں، ایک موسیٰ ہے جو دور سے دیکھ رہے ہیں، ایک محمد ہے جو نور سے دیکھ رہے ہیں۔ کوئی براہ راست مجھے نہیں دیکھے گا، ہم دو ہیں، کوئی تیسرا نہیں ہے، تاکہ میں تمہیں دیکھوں، تمہیں بھی کوئی ایسے نہیں دیکھے گا جیسے میں دیکھ رہا ہوں۔ کیوں کہ جب بھیجوں گا تو 70,000 پردے ڈال کر بھیجوں گا، جو مجھے دیکھے گا وہ میری ذات کی تجلی نہیں، میری صفات کی تجلی ہوگی۔ وہ موسیٰ ہوں گے جو دور سے دیکھیں گے یہ محمد ہے جو نور سے دیکھ رہا ہے۔ تجھے محمد بنا کے بھیج رہا ہوں، کائنات میں بھی تیری تعریف کے غلغلے بچیں گے، ڈنکے بجیں گے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے سارے پیغمبر اسی نور کے قصے گاتے ہیں، تیری خبریں دیں گے، تیری ترانے گائیں گے، اور جب تک میری خدائی رہے گی تب تک تیری مصطفیٰ رہے گی، نہ میری خدائی کو زوال نہ تیری مصطفیٰ کو زوال۔ تجھے محمد بنا کے بھیج رہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اس لفظ محمد کی ڈیفینیشن کرتے ہیں۔ میں نے اپنے الفاظ میں ڈیفینیشن کی ہے لفظ محمد کی، الحمدللہ بعض اوقات اور میرے جی چاہ رہا ہے کہ میں وہ آپ کو سنا۔ محمد کون ہے؟ محمد کسے کہتے ہیں؟ میں نے اپنے الفاظ میں لفظ محمد کی تعریف کی ہے، ڈیفینیشن کی ہے کہ محمد کون ہوتا ہے؟ وہ ذات جس کے نور سے اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے، وہ مصطفیٰ۔ محمد کون ہے؟ چمن اجڑے جو مہکا دے محمد اس کو کہتے ہیں۔ محمد کون ہے؟ توجہ، چمن اجڑے جو مہکا دے محمد اس کو کہتے ہیں، جو روتوں کو بھی بہلا دے محمد۔ مولا یہ کس کا نام ہے؟ صدائے آدم گونجتی ہے، یہ کس کا نام ہے؟ اس پر لکھا ہوا ہے لا
اسے کہتے ہیں۔ فطرت جواب دے رہی، چمن اجڑے جو مہکا دے محمد اس کو کہتے ہیں، جو روتوں کو بھی بہلا دے محمد اس کو کہتے ہیں۔ اور توجہ اپنی کر دے تو خدا کے نام کا کلمہ جو پتھر سے بھی پڑھوا دے محمد اس کو کہتے ہیں۔ توجہ اپنی کر دے تو خدا کے نام کا کلمہ جو پتھر سے بھی پڑھوا دے محمد اس کو کہتے ہیں۔ اور جو عقدے کھل نہیں پاتے گزرتی بیتی صدیوں سے، جو عقدے کھل نہیں پاتے گزرتی بیتی صدیوں سے، اشاروں سے جو سمجھا دے محمد اس کو کہتے ہیں۔ اشاروں سے جو سمجھا دے محمد اس کو کہتے ہیں۔ جو بھر لے دم غلامی کا تو اس کے نام کا پرچم، جو بھر لے دم غلامی کا تو اس کے نام کا پرچم، سر افلاک لہرا دے محمد اس کو کہتے ہیں۔ اور جھلک اپنی دکھا جائے مولا یہ محمد کون ہے، آواز آتی ہے، جھلک اپنی دکھا جائے تو پھر ظلمت نہیں رہتی۔ جھلک اپنی دکھا جائے تو پھر ظلمت نہیں رہتی، جو حبشی کو بھی چمکا دے محمد اس کو کہتے ہیں۔ جھلک اپنی دکھا جائے تو پھر ظلمت نہیں رہتی، جو حبشی کو بھی چمکا دے محمد اس کو کہتے ہیں۔ اور کسی کو چوٹ کھاتا دیکھ کر گرنے نہیں دیتا، کسی کو چوٹ کھاتا دیکھ کر گرنے نہیں دیتا، جو بازو اپنے پھیلا دے، جو بازو اپنے پھیلا دے، جو بازو اپنے پھیلا دے، جو بازو اپنے پھیلا دے محمد اس کو کہتے ہیں۔ اور کھلونا چاند ہو جس کا سلامی جس کو دیتا ہے، کھلونا چاند ہو جس کا سلامی جس کو دیتا ہے، جو سورج کو بھی شرما دے محمد اس کو کہتے ہیں۔ اور غلاموں کی طرف جو جنتوں کو کھینچ لاتا ہے، غلاموں کی طرف جو جنتوں کو کھینچ لاتا ہے، جہنم کو جو سرکا دے محمد، بولے محمد، عباسی کو دھیان دے محمد، جو جہنم کو بھی سرکا دے محمد اس کو کہتے ہیں۔ آخری شعر اب ذہن کو ساتھ ساتھ رکھے، میں نے سمجھایا ہے، میں سنا رہا ہوں۔ چمن اجڑے جو مہکا دے محمد اس کو کہتے ہیں، جو روتوں کو بھی بہلا دے محمد اس کو کہتے ہیں۔ توجہ اپنی کر دے تو خدا کے نام کا کلمہ جو پتھر سے بھی پڑھا دے محمد اس کو کہتے ہیں، جو اتنے کھل نہیں پاتے گزرتی بیتی صدیوں سے، اشاروں سے جو سمجھا دے محمد اس کو کہتے ہیں، جو بھلے دم غلامی کا تو اس کے نام کا کلمہ، جو بھلے دم غلامی کا، جو بھلے دم غلامی کا تو اس کے نام کا
مہکا دے، جو اپنی بس مہکا دے، محمد اس کو کہتے، محمد اس کو کہتے، محمد اس کو کہتے۔ اس محمد کا ذکر آپ کو مبارک، اس کی محبت آپ کو مبارک، اس کا میلاد آپ کو مبارک، جو مقصود کائنات، مطلوب کائنات، محبوب کائنات۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بولے کیا بنا؟ کیا بنا؟ رحمت بنا۔ آج کی گفتگو مختصر گفتگو، وہ لوگ کہ جن کے ذہنوں میں ذات مصطفیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہیں کوئی شک یا شبہ ہے، مصطفیٰ کریم کی شانوں کے حوالے سے ذرا توجہ سے سنیں۔ آج کی گفتگو سادہ سادہ الفاظ میں اب تک پہنچاتا ہوں اس مختصر وقت میں، منطقی اعتبار سے، ٹیکنیکلی دلائل فضائل مصطفیٰ کے ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں۔ قرآن مجید بھی دلائل سے بھرا ہوا ہے، احادیث مبارکہ بھی دلائل سے بھری ہوئی۔ ابھی 30-35 ہزار احادیث صرف عقائد تو شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے جمع کر دی ایک مقام پر۔ یہ وہ ہزار احادیث ہیں جو آپ نے عقیدے اور ایمان کا جھنڈا لہرا رہی ہے۔ وہ سارے دلائل اپنی جگہ پہ، مگر جس سمپل مثالوں سے، صرف منطقی انداز سے کچھ باتیں اب تک پہنچانا چاہتا ہوں ایک میسج کے طور پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ بولے کیا ہے؟ ایمان۔ انسان جب آخری سانس لیتا ہے، آخری سانس، اور اسرائیل علیہ السلام جب روح جسم سے نکال لیتے ہیں، آپ کی یہ 50 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جو ہی آخری سانس نکلتا، اس آخری سانس کے وقت آپ کا جو عقیدہ ہوگا، اسی عقیدے پر قبر میں نتیجہ ہوگا۔ یہ ہے عقیدے کی بات۔ 60 سال، 70 سال کی زندگی، آخری سانس نکلا، کیسے زندگی گزاری، مگر آخری سانس نکلنے سے پہلے آپ کا جو عقیدہ ہے، آپ کا جو ایمان ہے، ایمان کا جو لیول ہے، فکر کا جو زاویہ ہے، اسی زاویے پر قبر میں نتیجہ اس کا ظہور ہوگا۔ اسی عقیدے پر، اسی سوچ پر قبر کے اندر نتیجہ۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ عمل کی دنیا ہے۔ قبر کیا ہے؟ وہ نتیجہ پر، وہاں رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے۔ ساری زندگی آپ ایک نظریہ رکھتی ہے، تھیوری ہے۔ جیسے طالب علم میدان میں جاتا ہے، امتحان میں جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، علم کے میدان میں آگے بڑھتا ہے، بلاخر اس کی تھیوری ہوتی ہے، کتابیں پڑھ کے ایک نظریہ قائم ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس کا تھیوریٹیکل ایگزام ہوتا ہے، اس کا نظریاتی امتحان ہوتا ہے۔ بلاخر ایک دن آتا ہے، اس کا نتیجہ نکلتا ہے، ایک امتحان ہوتا ہے، ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ دنیا، یہ زندگی امتحان ہے، قبر نتیجہ گاہ ہے۔ نتیجہ وہاں اناؤنس ہوگا، رزلٹ اناؤنس وہاں ہونا۔ تو جو ایمان، عقیدہ، تصور، یقین، اعتماد، ایقان جو آپ یہاں لے کر قبر میں اتریں گے، وہ نتیجہ وہاں پر اناؤنس ہوگا۔ پھر آگے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کروڑوں سالوں کی زندگی اسی پر ڈیپینڈ کرے گی۔ سو ضروری ہے کہ ایمان کو بچا کے جاؤ۔ ضروری ہے کہ جب آپ قبر میں پہنچے آپ گستاخ نہ ہوں، آپ کا عقیدہ کوئی ایسی کھڑکی کہیں سے ذہن سے نہ کھلے کہ جہاں سے بدعقیدگی کی ہوا اندر آ رہی۔ اس لیے اللہ حضرت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میں رات کو کہیں بات کر رہا تھا
کسی اجتماع میں کہ پہچان مصطفیٰ کی جو قبر میں پوچھا جاتا ہے آپ کو تقول فی کہ حاضر رجل الذی بعث فیکم، بتاؤ ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ یہ ماضی استمراری ہے. کنت تقول کیا کہتا تھا، یہ نہیں کہ آج کیا کہتا ہے. یہاں تو نتیجہ نکلنا ہے. وہ وقت تھا پہچان کا، کیا پہچان لے کے آیا. تو تحریک منہاج القرآن آپ کو یہاں اس دنیا کی اسی زندگی میں مصطفیٰ کی پہچان دے رہی ہے. وہ پہچان لے کے جاؤ جو قبر میں کام آنی ہے. گفتگو سمپل سادہ ہوگی، صرف مثالوں سے سمجھاؤں گا، اور امید ہے انشاءاللہ نالید مصطفیٰ کے تصدق سے جو یہ گفتگو سمجھ جائے گا عقیدے کے باب میں کبھی زندگی بھر ڈگمگائے گا نہیں انشاءاللہ. ہم نے رحمت بنا کے بھیجا. بولے کیا بنا کے؟ رحمت. اب کوئی وجود، کوئی ذات کبھی بھی اس وقت تک رحمت نہیں بن سکتی جب تک 5 چیزیں اس کے اندر موجود نہ. 5 تقاضے ضروری ہیں. کوئی وجود اگر رحمت ایک بلڈنگ ہے، ایک عمارت ہے، تو 5 اس کے ستون ہیں. کوئی وجود اس وقت تک رحمت نہیں بن سکتا جب تک 5 تقاضے پورے نہ کریں. رحمت کی 5 ریکوائرمنٹس پوری نہ کریں. رحمت کی 5 مبادیات، بنیادی چیزیں جب تک پوری نہ ہو کوئی وجود کبھی کسی کے لیے رحمت ثابت نہیں ہو سکتا. سنیے، نمبر 1 رحمت بنا کے بھیجا. رحمت کے لیے پہلا تقاضا کیا ہے؟ پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو رحمت ہے، پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ پیار اور محبت کا پیکر ہو. وہ پیار اور محبت کا پیکر ہو. پیار کے بغیر جب دل سخت ہو جائے، دل پتھر ہو جائے، تو پتھر دل شخص کبھی کسی کے لیے رحمت ثابت نہیں ہو سکتا. وہ چنگیز خان بن سکتا ہے، وہ ہلاکو خان بن سکتا ہے، وہ دنیا کے لیے ظالم جابر بن سکتا ہے، کبھی کسی کے لیے رحمت کا پیکر نہیں بن سکتا. تو دل کا سافٹ ہونا ضروری ہے، دل کا نرم ہونا ضروری ہے، دل کا محبت سے بھرا ہوا ہونا ضروری ہے. اب دیکھو اللہ پاک نے فرمایا رحمت للعالمین، تمام جہانوں کی رحمت. اب اس سے اندازہ کرو کہ رحمتوں اگر حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے تو رحمتوں کے، محبتوں کے کتنے سمندر اللہ نے قلب مصطفیٰ میں اتارے ہوں گے. حضور کی انسانیت سے محبت، میرے مصطفیٰ کا بیٹے محبت من کے جلد اگر ہوتے ہیں، تاریخ کے بازار کے اندر اگر پتھر لائے جاتے ہیں، پہاڑوں کے فرشتے آئے حضور اڑا دے نہیں. کیوں حضور؟ میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کے نہیں آیا. وہ پتھر مار رہے ہیں، یہ دعا کر رہے ہیں، وہ راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، مصطفیٰ ان کے لیے چادریں بچھا رہے ہیں، وہ گالیاں دے رہے ہیں، حضور دعائیں دے رہے ہیں. یہ کیسا بہتر رحمت ہے. تاریخ بتاتی ہے، تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھو، انسانیت کا اس کا مرتبہ، اس کا مقام، اس کے شان اور شوکت کی پہچان جو ہستی سب سے پہلے کروا رہی ہے اسے محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. میرے آقا مدینہ المنورہ جاتی ہیں، عہد مواخات قائم کرتے ہیں. میرے آقا ایک میثاق قائم کرتے ہیں، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کرنے سے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے. تمام کو حقوق میں برابر قرار دیتے. قبائل جو ظلم اور ستم کی چکی میں پس رہے تھے، مصطفیٰ اٹھا کر انہیں بنیادی انسانی حقوق کی سفر کروا رہے ہیں. یہودیوں کو ان کے حقوق دیے، عیسائیوں کو حقوق مصطفیٰ نے عطا کیے. پسی ہوئی انسانیت کو جو گردوں کو اٹھاتا ہے محمد اس کو کہتے ہیں. پسی ہوئی انسانیت کو اٹھایا، اس کے مرتبے اور مقام تک پہنچانے والی ہستی رحمت للعالمین.